یوں گردش دوراں میں کچھ احباب ملے ہیں، جیسے شب تاریک میں مہتاب ملے ہیں۔ سوشل میڈیا نے بلا شبہ دنیا سمیٹ لی ہے۔ عام زندگی میں جن بہت سے افراد سے ملاقات، تعارف یا بات چیت ناممکن نہیں تو دشوار معلوم ہوتی ہے، ان سے بھی رابطے ہو جاتے ہیں۔ کئی ایسے نادر روزگار افراد دوستوں کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ان میں کئی احباب ایسے ہوتے ہیں جن سے زندگی میں کبھی ملاقات بھی نہیں ہوتی، مگر وہ گھر کے ایک فرد کی مانند ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ممتاز صحافی اور اینکر جناب ناصر بیگ چغتائی صاحب فیس بک کے بارے میں کہتے ہیں کہ کمال یہ فیس بک کمال چیز ہے، اچھے اچھے دوست پلاتی ہے، دوستوں کو اور قریب لاتی ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور پھر معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیسے ہیرے لوگ ہیں۔ مجھے جن احباب سے سوشل میڈیا کے ذریعے تعلق پیدا ہونے پر بجا طور پر ناز ہے، ان میں ایک نمایاں ترین نام جناب امجد سلیم علوی صاحب کا ہے۔ اگرچہ ان کا ایک اہم تعارف تاریخ و صحافت کے ایک بہت بڑے نام مولانا غلام رسول مہر کے لخت جگر ہونے کا ہے، لیکن انہوں نے علم و ادب کی خدمت کر کے اپنی الگ شناخت اور مقام پیدا کیا ہے۔ اردو اقبالیات اور الہیات کے ماہر، متعدد ادبی اور تنقیدی مقالہ جات تحریر کرنے والے حافظ صفوان محمد چوہان، جو علوی صاحب سے قریبی مراسم رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے السلام علیکم۔ امجد سلیم علوی صاحب سے جب اب رابطہ ہوا ہے، میں حیران ہوتا ہوں ان کی چیزوں اور ان کی جو کیپیسٹی ہے اس کو دیکھ کے۔ یہ نہ صرف اپنے ابا مولانا غلام رسول مہر کی چیزیں، ان کا اخبار انقلاب، اس کی چیزیں، ان کے نام آئے ہوئے خطوط اور بہت سی اور چیزوں کی جو گھر پہ رکھی ہیں ان کی تصویریں، ان کی ویڈیوز وغیرہ دیتے ہیں، بلکہ وہ بھی جو کہ مختلف لائبریریز میں، اور اسپیشلی جو جی سی کی لائبریری ہے، جی سی لاہور کی لائبریری، وہاں سے نکال کے دیتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ علوی صاحب کے کارناموں میں ایک بہت نمایاں کام جو انہوں نے انجام دیا ہے، وہ روزنامہ انقلاب کی فائلوں کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں محفوظ کرنا ہے، کیونکہ ان کے اس عمل سے بر صغیر کی کم و بیش 25 سال کی تاریخ کو محفوظ کرنے میں مدد ملی ہے۔ واضح رہے کہ ان کے والد کے نکالے ہوئے اخبار روزنامہ انقلاب کا پہلا شمارہ 2 اپریل 1927 کو شائع ہوا تھا، جبکہ آخری شمارہ 7 اکتوبر 1949 کا دستیاب ہے۔ گو کہ بندش کی حتمی تاریخ نہیں معلوم، لیکن اکتوبر 1949 میں اخبار کی اشاعت حتمی طور پہ بند کر دی گئی تھی۔ میرا اعزاز ہے کہ مجھے امجد سلیم علوی صاحب پر بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ امجد صاحب کمال کے آدمی، ان سے میرا تعلق سمجھیں، دوستی سمجھیں، محبتیں سمجھیں۔ بہت ممتاز سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، قانون، صحافت، ادب اور معیشت کے شعبوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے اور بہت وسیع تجربہ رکھنے والے بابر زمان صاحب علوی صاحب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ امجد سلیم علوی صاحب ایک صاحب علم شخصیت ہیں۔ انہیں تاریخ، سیاست اور حالات حاضرہ پر عبور حاصل ہے، بہت ملنسار ہیں۔ مجھے ان سے 3 مرتبہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ وہ مجھ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے، جس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔ امجد علوی صاحب نے صرف روزنامہ انقلاب کو ہی محفوظ نہیں کیا، انہوں نے مولانا مہر کے درجنوں دیگر علمی نوادرات کو بھی
نہ صرف یہ کہ محفوظ کیا، ان میں سے بیشتر کو نئے سرے سے شائع کرا کر اگلی نسلوں تک علم کو منتقل کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور امجد سلیم نے پرانے اخبارات اور زمیندار اور دوسرے اخبارات ان سب کا آپ کو عکس دکھایا، ان کے پہلے قدیم شمارے دکھائے، بلکہ پہلے شمارے دکھائے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ اخبارات کا رجحان کیا تھا، افغانستان اخبارات کی صحافت کس حد تک آزاد تھی اور کس حد تک ان کو آزادی حاصل تھی اور کس حد تک وہ اپنا موقف سامنے رکھتے تھے۔ دوبارہ اشاعت میں انہوں نے ایک تو جدید دور کی پرنٹنگ کا استعمال کیا، دوسرے یہ کہ جو اغلاط گزشتہ ایڈیشنوں میں پائی جاتی تھیں ان کو بھی درست کرنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے۔ مولانا مہر کے علمی خزانے کو جن اداروں کے سپرد کیا گیا ان میں نمایاں ترین ریسرچ سوسائٹی آف پاکستان اور گورنمنٹ کالج لاہور شامل ہیں۔ اردو ادب کے سب سے بڑے جاسوسی ناول نگار جناب ابن صفی کے صاحبزادے احمد صفی، جو خود ایک اچھے شاعر اور ادیب ہیں اور سوشل میڈیا کی ہر دل عزیز شخصیت ہیں، انہوں نے علوی صاحب کے ساتھ خاصا وقت گزارا اور وہ علوی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں، اتنے شفیق، نیک اور مربی انسان کے بارے میں جن کی کرم فرمائی کا میں معترف ہوں، کیا عرض کر سکتا ہوں۔ انہوں نے جو کام کیے ہیں، تاریخ کے بوسیدہ اوراق کو اٹھا کر، لٹرلی بوسیدہ اوراق کو اٹھا کر انہوں نے انٹرنیٹ پر جلا بخشی ہے۔ یہ کام وہی ہے جس کے بارے میں افرنگ کہا کرتے ہیں لیبر آف لو۔ یہ واقعی ایک محبت کا کام کیا انہوں نے۔ علوی صاحب نے جو کتابیں دوبارہ شائع کی ان کی تعداد خاصی کثیر ہے، جس میں نقش آزاد تبدیلیوں کے ساتھ دوبارہ چھپی، پھر علوی صاحب نے مولانا آزاد کے اصل خطوط کو سامنے رکھ کر نئے ایڈیشن میں ہر لفظ اصل خط کے مطابق درج کیا، جو عبارات اور نام مولانا مہر نے درج نہیں کیے تھے ان سب کو شامل کر دیا، تبرکات آزاد کی دوبارہ کمپوزنگ کروائی، پھر روزنامہ زمیندار کے مضامین کو اثر نو ترتیب دیا، غالب کی سوانح پر مہر صاحب کی کتاب دوبارہ کمپوز ہو کر شائع کروائی اور اس میں بھی کئی تبدیلیاں ہوئیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختصر تاریخ پاکستان و ہند جو 9ویں اور 10ویں کی درسی کتاب تھی اسے جنرل بک کے طور پر شائع کیا، مشاہیر 2 حصوں میں درسی کتاب تھی اسے بھی ایک جلد میں جنرل کتاب کی طرح شائع کیا۔ جو کتابیں چھاپنے والے ہیں یا کتابیں لکھنے والے ہیں یا پروف ریڈنگ کرنے یا کروانے والے ہیں، ہر وقت ان کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں، بلکہ اپنا وقت انہی کے لیے صرف کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ چونکہ انقلاب جو مولانا غلام رسول مہر کا اخبار تھا، وہ چونکہ پاکستان بننے کے سیاسی مخالفین کی جو آواز ہے ان کا آرگن تھا، اس لیے آج ہمیں وہ اور زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس میں ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے جو کہ ہم چونکہ آج کل ہم مخالف آوازوں کو جو سنجیدہ مخالفت کرنے والے لوگ ہیں ان کو زیادہ توجہ سے سنتے ہیں، تو ان کی یہ جو کنٹریبیوشن ہے اور یہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی مولانا غلام رسول مہر کی۔ امجد صاحب نے جو کام کیا ہے فیس بک پر تاریخ کو محفوظ کرنے کا، وہ میرا خیال یہ ہے کہ بہت کم ہوا ہے، بہت کم ہوا۔ پاکستان کی سیاست، تاریخ، اس پر بھی ان کو گہرا عبور ہے اور وہ اپنے تبصرے کرتے رہتے ہیں، اس پہ ہمیں اس سے مستفید ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اس دور میں جب کہ سب چیزیں بالکل تبدیل ہو کے سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، تو ایک بہت اچھا ہو گیا کہ یہ ساری چیزیں اپنے ابا کی چیزیں، مولانا غلام رسول مہر کی چیزیں ان کے فرزند جو ہیں وہ خود پیش کر رہے ہیں۔ اس طرح وہ بہت ایک اچھے اور مثبت انداز میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو مولانا غلام رسول مہر کا نام وہ ایک ہماری تاریخ کا ایک بہت عزت والا اور بڑا نام ہے،
ان کو ریوائیو کرنے میں، ان کی سوچ کو، ان کی کوششوں کو سامنے لانے میں امجد سلیم الوی صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت ہے، اور اس کو ہم لوگ یاد رکھیں گے۔ تو بہت مجھے اچھا لگا ان سے باتیں کرنا، ان سے تبادلہ خیال کرنا، ان سے تعلیم حاصل کرنا۔ اور بہت سے کام ہیں، ایک نہیں، اشاعت ہیں، دوسری چیزیں، مگر بھائی میں جو جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ محفل میں ان کے ساتھ ہوں، گوال منڈی میں ناشتہ کر رہے ہوں، یا آپ ان کے ساتھ اتوار بازار میں، انارکلی میں کتابیں ڈھونڈ رہے ہوں، یا ان کے ساتھ سفر کر کے کہیں جا رہے ہوں، ان کی صحبت میں جو لطف آتا ہے اس کا کوئی بدل نہیں۔ اور پھر اگر یہ محفل گھر پہ ہو اور شب ایک کی دعوت ہو پھر تو اور مزہ آتا ہے۔ ان کی معیت میں بہت سے مشاہیر سے ملا اور ان سے واقف ہوا۔ فیس بک نے جہاں بہت ساری چیزوں میں پریشان کیا ہے، وہاں یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ امجد سلیم الوی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اور ان سے میری بعد میں پھر میں پڑوس میں بھی ان کے رہا، تو یہ ایک بہت نیک، ملنسار اور شفیق انسان ان کو میں نے پایا۔ ایک بات میں بھول گیا، یہ مولانا غلام رسول مہر صاحب کے صاحبزادے ہیں، لیکن یقین کیجئے یہ کہیں بھی پیدا ہوتے مجھے یقین ہے اتنے ہی پیارے انسان ہوتے۔ اللہ امجد سلیم الوی بھائی کو صحت مند اور طویل عمر عطا کرے، آمین۔ ناظرین، آپ نے سوشل میڈیا کی انتہائی ہر دل عزیز شخصیت محترم امجد سلیم الوی صاحب کے بارے میں انتہائی اختصار پر مبنی یہ ویلاگ دیکھا۔ مجھے اندازہ ہے کہ ابھی تو گوش پر آواز ہیں احباب سبھی، کہاں یہ میں نے کہانی کا اختتام کیا۔ جی ہاں، میں مانتا ہوں کہ ابھی کہنے کو بہت کچھ باقی ہے، لہٰذا اس وی لاگ کے دوسرے حصے کا انتظار کیجیے۔ میں اس وی لاگ کی تیاری میں تعاون کرنے پر محترم ناصر بیگ چغتائی، محترم بابر زمان، محترم احمد صفی، محترم حافظ صفوان اور سب سے بڑھ کر محترم امجد سلیم الوی کا شکر گزار ہوں۔ اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔